اور یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو ابھی اس وقت معاویہ کا شور ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ ان کے لیے ان کو مہنگا پڑے، لیکن وہ کس صورت میں کہ ظاہر ہے کوئی جواب ہو، کوئی علمی کام ہو۔ اب اتنا واضح ہے کہ بہت ساری کتابوں میں ان کا یہ چیز کھل کے لکھی ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع کی جانب کو جو ہم نے شروع کیا تھا کہ یہ جو اشرف الانبیاء نے فضائل بیان کیے تو کیا ایسے ہی کیے یا کوئی پلاننگ تھی اور اسلام کے دفاع کے لیے تھے؟ یہ جو متائن بیان کیے ایسے ہی تھی یا کوئی پلاننگ تھی یا اسلام کو بچانے کے لیے تھے؟ تو یاد رکھیں فضائل اہل بیت بیان کرنے کا ہدف تھا کہ ان کو پہچانوایا جائے اور بتایا جائے کہ ان کے ذریعے سے دین لو، یہ اسلام کے محافظ ہیں۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں خصوصاً بنو امیہ، کیونکہ آج ان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایک موضوع ہے۔ جب سورہ قدر نازل ہوئی تو کس کی وجہ سے نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے کہ تمہارے ممبر پہ بنو امیہ کے بندر جو ہیں اچھلیں گے۔ اسی طرح سے شجرہ ملونہ کہا گیا قرآن میں کس کو؟ بنو امیہ کو۔ بنو امیہ کے دو دھڑے، ادھر اگر لیا جائے ابو سفیان کو، معاویہ کو، تو ان کو کہا جا رہا ہے ملون، ادھر اگر دیا جائے مروان کو تو مروان کے باپ کے لیے، حکم کے لیے کثرت سے روایات اہل سنت میں کہ لعن اللہ حکم وما ولد، کہ لعنت ہو حکم پر اور جو بھی اس سے پیدا ہو یا جس کو بھی یہ جنے۔ تو یہ کیا اشرف الانبیاء ایسے ہی فرما رہے ہیں ان دو خاندانوں کے بارے میں؟ نہیں، اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا یہ خاندان، میں ابھی سے لعنت بھیج رہا ہوں اور ان کو پہچانو اور ان کو اسلام کا محافظ نہ سمجھو، یہ اسلام کے دشمن ہیں اور ان سے دین نہ لو۔ یہ جو آل رسول کا اتنا احترام کروایا تو کیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ رسول اللہ اقربا پروری فرما رہے تھے؟ ایک عام اعتراض ہوتا ہے کہ جی شیعوں میں کیا یہ جو امامت کا سلسلہ ہے بادشاہوں کا سلسلہ ہے؟ تو کہا جائے گا انبیاء بنی اسرائیل بادشاہوں کا سلسلہ ہے، انبیاء بنی اسرائیل بادشاہوں کا سلسلہ ہے نسل در نسل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم، بادشاہوں کا سلسلہ ہے۔ جی فلانے صاحب جو ہیں بہت اچھی مینجمنٹ کرتے تھے، کس سے زیادہ؟ چنگیز خان سے زیادہ بہتر؟ بہت ملک فتح کیا، چنگیز خان سے زیادہ؟ کس سے زیادہ؟ یا وکٹوریہ سے زیادہ؟ یعنی مینجمنٹ اگر اچھی مان بھی لی جائے تو وکٹوریہ سے بہتر تھی یا چنگیز خان سے بہتر تھی؟ اسلام میں اس قسم کی چیزوں کا معیار نہیں ہے، اسلام میں اللہ رسول کی اطاعت ہے معیار۔ تو یہاں سے اگر یہ چیز واضح ہو جائے کہ اللہ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس چیز کو کلیئر کریں کہ اگر معاویہ کی مذمت ہے تو وہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، خود کتب اہل سنت میں بھی ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے، جو نقصان ہوا اسلام سے اس کی وجہ سے ہے۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے ظاہراً ہارون کے دور میں یا مامون کے دور میں، ابن فضال سے ایسی کسی نے سوال کیا کہ تمہارا معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ذرا ایک خاص جواب دیا کہ کون سا معاویہ؟ جس کی ماں نے رسول کے چچا کا کلیجہ چپایا تھا وہ والا، یا وہ کہ جس کا باپ جو ہے رسول کے خلاف سازشیں کرتا رہا اور جنگیں کرتا رہا، یا وہ کہ جس نے خود رسول کے نفس سے جنگیں کی تھی، یا وہ والا کہ جس کے بیٹے نے نواز رسول کو قتل کیا؟ تو کون سے والے کی بات کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ تو سوال ہی سوال میں انہوں نے سارے راز کھول دیے۔ اب آپ تصور کریں کہ نہ یہ بیت المقدس کے لیے ہم، یہ کوئی نہیں بول رہا ہے ان میں سے، نہ یہ رسول اللہ کے لیے ہیں، نہ یہ کسی اور کے لیے ہیں۔ یہ جو اشرف الانبیاء نے لعنتیں بھیجی اسی وجہ سے کہ دین اشرف الانبیاء کے بعد اغوا ہو جائے گا، اور خصوصاً جو بدترین دور آیا وہ اس ملوکیت کا دور ہے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب مولا امیر المومنین کو ممبروں سے لعنتیں بھیجی گئیں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کو تو جانتے ہیں کہ لعنتیں بھیجیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ اس آدمی نے کتنا قتل عام کیا، یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کا جو جلاد تھا بوسر بن ارطات وہ کم سے کم 30,000 لوگوں کا، ہر چیز کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ان کے پاس جواب ہے۔ تابلا فاختہ، اجتہاد کیا، غلطی ہو گئی۔ خالد بن ولید نے صحابی کی بیوی کی عزت لوٹ لی، اس کو قتل کر دیا، اس کے سر کو جو ہے 2 اینٹوں کے ساتھ رکھ کے کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا، اسی رات اس کی بیوی کے ساتھ گناہ کیا،
موصوف فرماتے ہیں اس زمانے کے حاکم تاولا فاختا، تعویل کی غلطی ہو گئی، لے لو جی پیسے لے لو، ہم نے دیت دے دی، کہاں سے دے دی؟ بیت المال سے۔ لوگ کہہ رہے ہیں عورتیں تو چھوڑو، بیوی تو چھوڑو، بڑی مشکل سے بیویاں چھوڑ دیں، تاولا فاختا۔ یعنی اسلام یہ ہو گیا کہ صحابی کی بیوی کی عزت لوٹ لو، یہ اجتہاد ہو گیا۔ یہاں پہ فرمایا آیت اللہ کاشف الغطا نے جب اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے فرمایا اصل میں اصحاب کی عدالت اور کردار کے بارے میں شیعہ اجتہاد کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجتہاد صحیح کرے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں اور غلط کرے تو 1 ملتا ہے، تو شیعہ اصل میں اصحاب کے بارے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ اب اگر وہ صحیح برا سمجھتے ہیں تو 2 ثواب ملیں گے، اور اگر غلط سمجھتے ہیں تو 1 ثواب ملے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب آپ تصور کریں کہ 10 سے 36 ہزار جو ہے وہ جناب عائشہ نے قتل کروا دیے مولا علی کے دور میں، اجتہادی غلطی ہو گئی جی۔ یعنی واقعاً اتنے بڑے معاملات جو ہیں ایکسکیوز میں سوری کہہ کے حل ہو جانے چاہیے، یعنی وہاں سے کہ سوری، ہم کہ نیور مائنڈ، کوئی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، یہ 30-35 تو ہوتے رہتے ہیں، واقعاً اسلام یہ ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ پھر غلطی ہوتی کیا ہے؟ غلط ہے کون؟ واقعاً شیطان بھی غلط ہے یا نہیں؟ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ وہی اس نے سوچا کہ مٹی کم ترین چیز ہے، آگ اچھی چیز ہے، غلطی ہو گئی، ایسا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک جانب ہم لوگ ہیں کہ جو اقلیت میں تھے اور بظاہر اقلیت میں ہیں، لیکن سب سے زیادہ بڑھنے والے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ مذہب حق اہل بیت کا دفاع کرے، کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کرے، کوئی پیج بنانے کے ذریعے سے کرے، کوئی گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے سے کرے، کوئی لکھنے کے ذریعے سے کرے، کوئی پیسوں کے ذریعے سے کرے۔ ہر آدمی جب کرے گا تو ہوگا، یاد رکھیں۔ اور ثواب کے موضوع کو بھی آگے بڑھانا ہوگا۔ فرض یہ کریں کہ بعض جگہ اتنا واقعا ہمارے شعور نہیں ہے، افسوس، یعنی اگر کہا جائے کہ ایک جگہ اس وقت کتاب کی ضرورت ہے، وہ کتاب جو ہے سینکڑوں لوگوں کو، یا مثال کے طور پر ویب سائٹ کی ضرورت ہے، یہ ویب سائٹ جو ہے سینکڑوں لوگوں کو اہل بیت کی جانب لائے گی۔ دوسری جانب کہا جائے کہ جی آپ 5 آدمی جو ہیں زیارت پہ جا رہے ہیں، وہ بھی ثواب ہے۔ اگر آپ یہ والا کام کر دیں، فرض کریں آپ 5 انجینئر ہیں، آپ نے چھٹی 10 دن کی لیے، آپ کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا، آپ ہی ڈیزائنر ہیں، آپ ہی ٹائپ کرنے والے ہیں، آپ ہی یہ ہیں، تو یہ والا شعور ہمارے نہیں ہے کہ اگر کہا جائے کہ جی 10 دن کا موقع ہے، 10 دن میں کچھ ہونا ہے، کوئی ہمیں مل نہیں رہا، آپ 10 آدمی کام کے ہیں، آپ کو اس وقت امر دائر ہو رہا ہے، امر دائر سے مراد یا کربلا چلے جائیں، یا یہ والا کام کر لیں، یا کربلا جا کے صرف آپ کھڑے ہو کے ثواب حاصل کر لیں، یا یہ کام کر کے لاکھوں لوگوں کو کربلا جانے کا سبب بن جائیں، امام کا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ تو ہمارے یہاں اکثریت ایسی ہے، وہ کہتی ہے جی میں جاؤں گا زیارت۔ اب یہاں پہ زیارت پہ جانے کی بات نہیں ہو رہی کمی کی،